حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں۔ یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ان کی شہادت امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اور کئی اداروں کے بانی، پولیس کا نظام قائم کرنے والے، فوج کا نظام قائم کرنے والے، ڈاک کا نظام قائم کرنے والے، ہزاروں مساجد اور مدارس قائم کرنے والے، کئی بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، سرپرستی کرنے والے، تو کافی اداروں کے بانی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ ایسے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا مانگتے تھے، اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے شہر میں شہادت مانگتا ہوں۔ ایک تو شہادت مانگی اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت مانگی۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہم تھی، نمبر 1 شہادت اور نمبر 2 حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور شہادت بھی عطا فرمائی اور حضور کے شہر میں عطا فرمائی۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، نہاوند کا رہنے والا، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور مل کر کہنے لگا کہ میرا آقا، میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں لکڑی کا کام بھی جانتا ہوں، میں لوہے کا کام بھی جانتا ہوں، میں لوہے کی چکیاں بنانا بھی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کام زیادہ کرتا ہے، کام کے اعتبار سے ٹیکس مناسب ہے، زیادہ تو نہیں لے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں ہی میں پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو چکیاں بنانے جانتا ہے، لہٰذا میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ اس چکی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ یہ اس نے بات کہی اور چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، دور تک نگاہ رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ چنانچہ حسب معمول ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، حضور کے مصلی پہ نماز شروع کی۔ جو ہی نماز شروع کی تو صفوں کے درمیان سے صفوں کو چیرتا ہوا وہ شخص ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جو کہ دونوں طرف سے دھاری دار تھا۔ اس نے اتنی تیزی سے اچانک حملہ کیا، تقریباً 7-8 وار اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیے، جس میں سے ایک وار ناف کے نیچے لگا۔ جو ہی ناف کے نیچے وار لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کے اور خون میں بالکل نچڑ گئے، زمین پر گرے۔ لوگ ایک دم آگے بڑھے، چونکہ حملہ اچانک تھا اور تیزی سے تھا، ایک دم صفوں میں کھلبلی مچ گئی، صفیں دھرم برم ہو گئی۔ چونکہ جب حملہ اچانک ہو، تیزی سے ہو، تو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے۔ لوگ ایک دم آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے، چونکہ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ جو بھی شخص آگے پکڑنے کے لیے جاتا وہ خنجر مارتا۔ تقریباً 17 اور افراد زخمی ہوئے۔ ایک آدمی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا، جس کی وجہ سے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی پکڑا گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، میری خیر نہیں ہوگی، اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ اب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، خون چونکہ کافی نکل چکا تھا، زخمی حالت میں پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے یہاں پہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے آگے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شدید زخمی حالت میں زخموں سے چور ہوئے پڑے ہیں، لیکن نماز کی اتنی زیادہ پرواہ، کیا فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ اور اسے کہے کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، مختصر سی نماز پڑھائی، چونکہ ساروں کا دھیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون نکل رہا تھا، ایک طبیب کو لایا گیا، حکیم کو لایا گیا، اس نے سب سے پہلے کھجور کا پانی پلایا، جب کھجور کا پانی پلایا تو زخم کے راستے سے باہر نکل آیا، پھر اس نے دودھ پلایا، وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کنڈیشن کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ اب لگتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ مجھ پہ یہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس نے حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الحمدللہ کہ مجھ پر حملہ، قاتلانہ حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا بلکہ کافر نے کیا ہے، مجوسی نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ بیٹا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے پاس، حضور کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اسی جگہ پر ان کی قبر کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ ان کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام لے کر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، چونکہ وہ جگہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جہاں پہ حضور کی قبر مبارک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، وہ ان کا حجرہ ہے، ان کا گھر ہے، وہاں پہ ان کی رہائش ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ عمر اس جگہ پہ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن یہ جگہ میں عمر پہ قربان کرتی ہوں، عمر کو یہاں پہ دفن کر دیا جائے، عمر کو یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹا جس وقت مجھے کفن پہنا دو، میری میت جب وہاں پر لے کر جاؤ تو اندر لے جانے سے پہلے اماں عائشہ سے ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو اجازت دے دی ہے، اس وقت تو میں خلیفہ ہوں، اس وقت تو میں حکمران ہوں، ہو سکتا ہے میری خلافت سے ڈر کے اجازت دے دی ہو، میں بلا اجازت ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں دفن ہونا نہیں چاہتا جب تک کہ دلی طور پہ اجازت نہ مل جائے۔ ان کا بیٹا جب میت لے کر بالکل جب تیاری ہو گئی، کفن میں لپیٹ دیا گیا، میت لے کر وہاں تک پہنچے، میت باہر رکھی گئی، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے یہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا، اور جس وقت دفن کر رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمانے لگے خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پہ یہ شخص جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کہنے والے کون؟ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔